نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اپنے بھائی جہاں پر مطیع اللہ باجوہ بھائی کا شکر گزار ہوں، وہاں پر عالم جلیل مفتی کبیر اپنے بھائی مبشر ربانی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی دے کر مجھ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں بھی آپ سے اس حوالے سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک جلسہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچ جائے گا، جب تک حضرت ربانی مولانا عبد المنان راسخ اور دیگر مقررین اپنے ارشادات عالیہ کو آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ دیں گے، آپ نے بھی جلسے کو خیر بات نہیں کہنا۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اہل سنت کا اجتماع، اہل الحدیث کا اجتماع اس مقصد کے لیے انعقاد پذیر ہے کہ ہم حضرت حبیب کبریا، حضرت امام کائنات، فخر موجودات، سرور عالم، رحمت مجسم، سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کریں، اور آج کے اس دور پورا شوق میں جبکہ کوئی مادہ پرست ہے، کوئی حسن پرست ہے، کوئی جاہ پرست ہے، کوئی منصب پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم مادہ پرست ہوگے اپنی جگہ پر، تم حسن پرست ہوگے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، پوجا اگر ہوا کرے گی تو مالک کائنات کی ہوا کرے گی، اور اتباع اور محبت اگر ہوا کرے گی تو کالی کملی والے آقا کی ہوا کرے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدا ہونا، ان کا پیشوا ہونا، ان کا ہادی اور رہنما ہونا، یہ اٹل حقیقت ہے۔ گو لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو فرانس کے لوگ کبھی میرے آقا کے ہاکے نہ بناتے، اگر جانتی ہوتی تو گیٹ بلڈر میرے آقا کی شان اقدس کے بارے میں کبھی لب کشائی نہ کرتا، اگر کائنات میرے آقا کی رفت کو پوری طرح جانتی ہوتی تو چارلی ہیبڈو کبھی میرے آقا کے ہاکے نہ بناتا، لیکن میرے پروردگار عالم نے خود ہی صبر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ مغرب والے آپ کو پہچانے تب بھی، نہ پہچانے تب بھی، فرانس والے آپ کو بڑا مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، آپ کے آدھا آپ کو بڑا مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، رب اکبر نے آپ کو آفاق و انفس کا سب سے بڑا بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کائنات اس کے اندر
قرن بھی گزرتے رہے، صدیاں بھی بیتتی رہیں، عشرے بھی گزرتے رہے، کائنات ایک مرکز محبت اور ایک مرکز عقیدت اور مرکز عظمت کی منتظر تھی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کو ایک مرکزیت کی تلاش تھی، اس لیے کہ آج سے پہلے جتنے بھی بڑے آئے وہ کائنات پوری کے مقتدا اور رہنما بن کے نہیں آئے۔ سیدنا نوح بڑے لیکن اپنی قوم کے بڑے، جناب ہود بڑے لیکن اپنی قوم اور قبیلے کے بڑے، سیدنا صالح بڑے اپنے قبیلے اپنے عہد کے بڑے، سیدنا شعیب بڑے لیکن اہل مدین کے بڑے، جناب لوط بڑے لیکن قوم سدوم کے بڑے، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، سارے بڑے مگر رسول اللہ بنی اسرائیل کے بڑے۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، عرش کے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے قبیلے کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے عہد کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے مقام کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے جو شان میرے نبی کو دی ہے، کائنات کے اندر نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہوئی نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی۔ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب کملی والے جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے پروردگار عالم کی اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے عزت دی، ہر صاحب علم کو دی ہے، ہر صاحب ایمان کو دی ہے، ہر صاحب عمل کو دی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر جتنی عزت میرے رب نے سیدنا مصطفیٰ کو دی ہے کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دی۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے اور حضرت رسول اللہ کے تابعداروں کے لیے ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار اگر کسی کی ذات ہے کملی والے کی ذات ہے، اور حضرات گرامی قدر ان کی عظمت کا پاس اور احساس جتنا اہل دین اور اہل ایمان کے دل میں ہے، رب کعبہ کی قسم کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں علامہ شہید سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ محمد گوندلوی سے بھی پیار ہے، ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ ابن کثیر سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ ابن قیم سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ ابن تیمیہ سے بھی پیار ہے، ہمیں امام بخاری سے بھی پیار ہے، امام مسلم سے بھی پیار ہے، سیدنا احمد ابن حنبل سے بھی پیار ہے، سیدنا امام شافعی سے بھی پیار ہے، سیدنا امام مالک سے بھی پیار ہے، ہمیں نبی کریم کے ہر صحابی سے پیار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے روئے زمین کی محبتیں اگر جمع ہو جائیں کالی کملی والے کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ کی محبت اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات گرامی قدر ہر اہل دین اور ہر اہل ایمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر حرام محبت تو حرام ہے،
لیکن حلال محبت بھی اگر کملی والے کی محبت سے بڑھ جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے خود اس حقیقت کا ابلاغ فرما دیا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہیں باپ سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، بھائی سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، بیٹے سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، بیوی سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، قبیلے سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، دکان سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، کاروبار سے پیار زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ آج ہم اس مقام کے پر اس حقیقت کا ابلاغ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کملی والا ہے، دنیا کا سب سے عزت دار کملی والا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا محبوب کملی والا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اب ان تمام باتوں کو سمیٹ کے جو بات اگلی کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے، اور بات جھٹکی کروں گا، عقلی کروں گا۔ جتنا جس کا مقام بلند ہے، جتنی جس کی عزت بلند ہے، جتنی جس کی وابستگی بلند ہے، اتنی ہی اس کی توہین ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کوئی باپ کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ماں کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو میری ماں کو گالی دے، جو میرے باپ کو گالی دے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ جو فاطمہ کے بابا کو گالی دے، جو حسنین کے نانا کو گالی دے، ہم اس کے اوپر خاموش ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اسوا فاؤنڈیشن کے سٹیج کے اوپر اور بھائی متی اللہ کے انعقاد پذیر اس جلسے کے اندر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری محبت، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا، جو آپ کی توہین کا ارتکاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان میں رہنے والا ہو 295 کے قانون میں لا کر پھانسی کے گھاٹ کے اوپر چڑھوا کے چھوڑیں گے، اور اگر بیرون ملک کا رہنے والا ہو اس کے خلاف قوانین اسلامیہ کو حرکت دلوانے کے لیے جلسوں کا انعقاد کریں گے، جلوسوں کا انعقاد کریں گے، ریلیوں کا انعقاد کریں گے، اور اگر کوئی ریاست یا اس کا سربراہ اس کارے سیاہ کے اندر ملوث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو للکار کے چھوڑیں گے، اس کو بے غیرتی بے حمیتی کے اوپر سرگنشت کر کے چھوڑیں گے، اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کا انعقاد کر کے چھوڑیں گے، اور حرمت رسول اللہ زندہ باد کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر! حرمت رسول پر! حرمت رسول پر! علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب! حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، اس کے دشمن کے ساتھ تو کاروبار اور لین دین نہیں کرتا، اس کے ساتھ تو ترک تعلقات کی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں پر فرانس یا کسی اور ملک کی باری آتی ہے اس موقع پر مجھے حریت فکر، آزادی اظہار اور جمہوری آزادیوں کی بات کر کے میرے لبوں کو خاموش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بلاد مغرب کے رہنے والے مسلمان ہیں، اگر وہ مجبور ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے اپنے رہنماؤں کو اس بات کے اوپر مجبور کریں، اپنے کینڈیڈیٹس کو اس بات کے اوپر مجبور کریں۔ ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے جب بلیس فہمی اور توہین رسالت کے قوانین کو ان ممالک میں جاری کر دیا جائے گا۔ ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے مستند احادیث طیبہ کو اور مستند سیرت کی کتابوں کو اپنے اپنے ممالک میں پھیلائیں، لیکن حضرات گرامی قدر
ہم بلاد اسلامیہ کے رہنے والے لوگ قلم کے اعتبار سے بھی آزاد ہیں، زبان کے اعتبار سے بھی آزاد ہیں، سوچ و فکر کے اعتبار سے بھی آزاد ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے، ہمارے حکمران بے حمیت ہیں، ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ہمارے حکمران جہاں پر ان کی عزت کی بات ہوتی ہے فوراً سے پہلے گلا پھاڑ پھاڑ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کی سیاسی مخالفت کی بات ہوتی ہے تو ایسے عالم کے اندر قائد اعظم کی عزت کو بھی ڈھال بنا کر اپنے دفاع کی جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر صدیق کی صداقت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر فاروق کی عدالت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ذوالنورین کی سخاوت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہوتی ہے، وہاں پر چپ کو ساتھ لیا جاتا ہے، اور جہاں پر مرکز ہدایت، جہاں پر مرکز عظمت، جہاں پر مرکز محبت کی عزت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اس کی ناموس کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اس کی حرمت کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ایک دو بیانات کو توک کر اپنے معاملات کو سمیٹنے کی جستجو کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دور میاں صاحب کا ہو، ہم نے تب بھی یہی بات کہی تھی، دور خان صاحب کا ہو، ہم پھر بھی یہی بات آج ببانگے تول کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ میرے آقا کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں، جو ممالک میرے آقا کی عزت اور آپ کے تقدس پہ حملہ کرتے ہیں، ہم پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ان کی مصنوعات کو کراچی کے ساحل سے اترنے نہیں دیا جائے گا، ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور حضرات گرامی قدر ان کے سفیر کو ملک سے انشاءاللہ بھگا کے چھوڑیں گے، وہ اسلام آباد کے اندر پرچم رسالت کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ عظمت مصطفیٰ کی جنگ کو انشاءاللہ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، ہمارا دین ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، کتاب و سنت نے ہمیں اس بات کو سمجھایا، قرآن مجید کی آیات نے ہمیں یہ بات سمجھائی، احادیث مبارکہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، اور محمد ابن مسلمہ نے کعب ابن اشرف کو قتل کر کے یہ بات سمجھائی، ابو رافع یہودی کو عبداللہ ابن عتیق نے قتل کر کے اس بات کو سمجھایا، اسما بنت مروان کو عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار کے اس بات کو سمجھایا، اور راجپال جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور اقدس جو رسول مقدس ہیں ان کی شان اقدس کے اندر ناپاک کتاب لکھی، اس کے سینے کے اندر تلوار کی دھار کو اور خنجر کی دھار کو اتار کر غازی علمگیر شہید نے ہمیں اس بات کو سمجھایا، جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے، جو حضرت رسول اللہ کا گستاخ ہے، جو حضرت رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، جب تک خیر البشر کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، انشاءاللہ ہم شاتم رسول کو زندہ رہنے کی ضمانت دے سکتے، ہم شاتم رسول کی زندگی کی ضمانت دے سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم قانون شکن نہیں ہیں، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر 295 سی کا قانون موجود ہے، چنانچہ ہم 295 سی کے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شہادتوں کی سکاحت کے ساتھ مجرموں کو پھانسی کے پھندے کے پر پہنچانے کے قائل ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں پر اعلانیہ توہین کی بات ہوگی، جہاں پر کسی ملک کے صدر کی بات ہوگی، جہاں پر کسی ریاست کے بیانیے کی بات ہوگی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کو اس بات کے اوپر مجبور کریں گے ان ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کا انقطاع کیا جائے، ان ممالک کے ساتھ ترک تعلقات کو اختیار کیا جائے، ان ملکوں کے ساتھ تجارت کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انشاءاللہ ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے اجتماعات سے ہلا کے چھوڑیں گے، جلسوں جلوس اور ریلیوں کے ذریعے ملک کے اندر نوجوانوں کی محبت کو بڑھکا کے چھوڑیں گے، اور جو حضرت رسول اللہ کے غدار ہیں انشاءاللہ ان کو یہاں سے پتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حرمت رسول اللہ کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سید البشر کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت اور ان کی عزت کی جنگ لڑنے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑا؟ کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی خطاب فرما رہے تھے چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور تمام دیگر علماء کرام کا جو یہاں تشریف لائے ہیں۔